استطاعت زکوٰۃ نہ دے تو اس شخص پر کیا حکم ہوگا؟ جس طرح زکوٰۃ دینے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ دینے پر خیر و فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، اس بارے میں ہم کو قرآن کریم کی آیات میں، احادیث شریفہ میں وعدے خوشخبریاں ملتے ہیں، تو اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس بارے میں ہم کو مضمون ملتا ہے، احادیث شریفہ میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی اطلاع کر دیجیے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کے روز مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں جلا کر ان کو داغ دیے جائیں گے، ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اور ان سے کہا جائے گا یہ جو تم کو عذاب مل رہا ہے دنیا میں، جو تم نے مال و دولت جمع کی ہے اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تم کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تم اپنے جمع کردہ مال کا مزہ آج چکو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو زکوٰۃ نہ دینے پر وعید ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے دردناک عذاب کی اس بارے میں اطلاع دی گئی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے لیے بدبختی کا باعث ہے۔ کل بروز قیامت زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ان کا مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں مذمت اور وعید کی بات بتائی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ کا ہم کو یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ان کے حساب میں سختی کی جائے گی۔ اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، حدیث شریف کا مضمون اور مفہوم ہے کہ قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے امراض میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، وباؤں میں، بلاؤں میں ان کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اور جس مال کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے ہیں تو اپنے کل مال کے ساتھ اگر وہ مال کو رکھے تو کل مال بھی ان کا خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے گویا وہ وائرس کی طرح ہے، انفیکشن کی طرح ہے۔ جس طرح کسی انسان کے جسم میں کوئی وائرس انفیکشن داخل ہو کر انسان کے تمام اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے، اس کے جسم کو خراب کر دیتا ہے، صحت کو تباہ کر دیتا ہے، تو وہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے وہ بھی سارے مال کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور انسان کو پتہ اور شعور بھی نہیں چلتا کہ اس نے زکوٰۃ نہ دے کر اپنے مال کو محفوظ نہیں کیا ہے بلکہ ہلاکت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہم مالدار ہو رہے ہیں، ہمارا مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مال میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا کرے تو 2.5% 40واں حصہ ہمارا ہر سال کم ہوتے رہتا ہے۔ لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مال منٹوں میں، لمحات میں، دنوں میں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلا یا مصیبت یا بیماری نازل ہو تو وہ خرچ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بقیہ جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ آفات سے، بلیات سے، امراض سے اور ہر قسم کی ناگہانی مصیبت سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال دینے سے